أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر پیچھے جو ذکر کیا تھا جن لوگوں کا نیکوکار جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات اسلام کے مقبول عند اللہ ہونے پر خود گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے، پسندیدہ دین ہے، اور اسلام کے ماننے والے مسلمان یہ بھی سب سے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے. اللہ نے اسلام کو پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک دوسری آیت ہے سورۃ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ دوسری آیت ہے. ایک یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو پسند کیا. سب دینوں پر سب مذاہب پر اللہ نے اسلام کو پسند کیا. دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دوسری آیت کہہ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا، دین اسلام کو پسند کیا. اللہ کی رضا بھی دین اسلام کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی دین اسلام کے اندر ہے. سورۃ البقرہ کے اندر آیت گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ہمارے طرح کا دین اسلام نہیں جیسا ہم نے اپنایا ہوا ہے، جیسا آج کے مسلمان نے اپنایا ہوا ہے، جیسا کہ آج ہی رات نئے سال جو ہے اس کی شروعات ہوگی، یہ ہمارا ہی مسلمان ہوں گے، یہ ہمارا ہی ملک ہے مسلمانوں کا. دیکھنا کتنے لوگ جو ہے جو فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر مبتلا ہوں گے، بدکاری کے اندر مبتلا ہوں گے، شرابوں کی محفلیں سجائی جائیں گی، ناچ گانوں کی محفلیں سجائے جائیں گی، آتش بازی کے بازار گرم ہوں گے. یہ ہمارے ہی مسلمان ہوں گے، یہ ہمارے ہی مسلمان ہوں گے، یہ ہم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، میرا رب کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام کے اندر داخل ہونا ہے نا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ کون ہو تم، ہم کہیں کہ مسلمان ہیں. ہم کیا کہیں کہ مسلمان ہے، اور ادھر اذان کی آواز کان میں آئے، اذان کی آواز گونجے اور ہمارے کان میں آئے، اور ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ جائیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟
تجارت میں کوئی پوچھ لے، لین دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا مسلمان سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں، ہر قسم کی بس نہیں چلتا آج کے مسلمان کا، ورنہ وہ دونوں ہاتھوں سے سامنے والے کو لوٹ لے، دونوں ہاتھوں سے ان کی جیبیں خالی کر دے۔ آج کل کا معاشرہ، آج کل کا بازار ہمارا اس طرح کا ہوا پڑا ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں ہے، ہمیں اعمال کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا کی کامیابی بھی ہماری اسی کے اندر ہے اور اخروی کامیابی بھی ہماری اسی کے اندر ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ میرا بھی ایمان ہے، یہ آپ کا بھی ایمان ہے۔ اللہ اسی ایمان پر خاتمہ کرے، اللہ اسی ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کلمے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ہے۔ یہ آخرت اصل آخرت ہے، دنیا تو ایک مسافر کی طرح ہے جو مسافر بس کے اندر سفر کرتے ہیں، اس بس کو دنیا لے لو، یہ مسافر بس کے اندر چڑھا، یہ مسافر دنیا کے اندر آیا، جہاں اس کی منزل تھی وہاں سے وہ اتر گیا، اس دنیا کے اندر اس کا سفر ختم ہوا، روح قبض ہوگی، دنیا سے چلا گیا۔ یہ بس دنیا ہے۔ جب بس کے اندر بیٹھنے والا مسافر کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف انتظار کرتا ہے اپنی منزل کا، اور سب کچھ اس کا فوکس سارا کا سارا اپنی منزل پر ہوتا ہے، تو ہمارا فوکس ہم آخرت پر کیوں نہیں ہے؟ ہم آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات خود گواہی دے رہی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکہ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، وَأُولِي الْعِلْمِ، اور جو صاحب علم ہے وہ بھی قائما بالقسط، علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدالت کی بھی قید لگا دی، عدل و انصاف کرنے والے، علم تو سب کو ہے آج کل، ہر ایک کو پتہ ہے ملاوٹ کرنا نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے ملاوٹ کرنا جرم ہے، دھوکہ دینا جرم ہے، فراڈ کرنا جرم ہے، علم تو سب کے پاس ہے، قائما بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، یہ چیز ہے میری اتنے کی ہے بھائی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، لینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینی ہے تو آپ کی مرضی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے دینا ہے، اللہ دیکھ کر رہے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ذات ہے جو غالب ہے اور حکمت والی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے سوائے اس کے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اختلاف کیوں کیا؟ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اسلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اختلاف کیوں کیا؟ باغیم بینہم، بغاوت، حسد، کینہ، کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ یتیم ملا نبی بنانے کے لیے، اتنے بڑے بڑے مکے کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اسی کو نبی بنا دیا، ہم تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس بات کو انہوں نے پکڑا۔ یا وہ یوں کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہی بھیج دیتے، چلو ہم میں سے کسی کو نبی نہیں بنانا تھا، کوئی فرشتہ آ جاتا جو ہمیں آ کر بتاتا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط کہنا شروع کیا
تو یہ سب کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا، حسد کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں جلد حساب کرنے والا ہوں، جلد حساب کرنے والا ہوں۔ یہاں وَمَن يَكْفُرْ سے کفر بھی ہے، اور وَمَن يَكْفُرْ سے اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہ مان کر۔ یہ بھی اسی کے اندر آیت ہے، یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر میرا رب کہتا ہے کہ میں جلد حساب کتاب کرنے والا ہوں۔ اللہ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔